سوال ہے ہاں ان کا سوال یہ ہے ماں کی زندگی میں بیٹا مر جائے تو جداد میں حصہ ختم ہو جائے گا. بالکل ختم ہو جائے گا بھائی, لیکن ماں اس کی اولاد کو نہیں ملے گا اس میں سے حصہ. لیکن یہاں میں وضاحت کر دوں, اللہ رب العزت نے ایک چھوٹ دی ہے حدیثوں میں کہ آپ 33% جو ہے وہ وصیت کر سکتے ہیں اپنے ان پوتے پوتیوں کی. اگر دادی کو لگتا ہے کہ شریعت نے مجھے یہاں روک دیا تو اس میں بھی اس کی آزمائش ہے لازمی, کہ اللہ نے اس کی دادی کو آزمایا کہ ان یتیم بچوں کو اور ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ان کا باپ چلا گیا, وہ اپنی جائیداد میں سے 33% تک دے سکتی ہے زیادہ زیادہ. تو بالکل دے دینا چاہیے, ایسے میں دادا ہو یا دادی ہو کوئی بھی ہو جائے. زکوٰۃ جب استعمال کی چیزوں پر نہیں ہے تو پھر استعمال کے زیور پر کیوں ہے؟ ان کا سوال یہ زکوٰۃ جب استعمال کی چیزوں پہ نہیں ہے تو استعمال کے زیور پہ کیوں ہے؟ بھائی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. دیکھو زکوٰۃ جو فرض کی نا اللہ نے قرآن میں, اس کی مقدار اور اس کا طریقہ نبی نے بتایا کہ ان چیزوں پہ ہے, ان چیزوں پہ نہیں ہے. قرآن نہیں کہتا کہ آپ استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ نہ دو, نبی نے بتایا. انہوں نے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ جو زیور ہے کیونکہ ایک قیمتی چیز ہے, اس کی حفاظت مقصود ہے. اگر آپ 2.5% دے کے آپ کا کروڑوں روپے کا زیور محفوظ ہوتا ہے, اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے, سستا سودا ہے میرے نزدیک. جن کے دیا کرو بلکہ تھوڑی زیادہ دے دیا کرو. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم جماعت میں نام لکھوا دیں اور ہمارا جانے کا معاملہ نہ بنے تو کیا اس کی سوچ پہ, بالکل بھائی نیکی کی سوچ پہ بھی آپ کو اجر ملنا ہے, پکے بات ہے. لیکن آپ اللہ دیکھے گا کہ آپ مجبور ہیں نہیں ہیں. آپ نے ویسے تو جوش میں لکھوا دیا کہ وہاں سب لکھوا رہے ہیں کہ میں بھی جاؤں گا, وہاں آپ وعدہ خلافی میں پکڑے جائیں گے. اگر آپ کے حالات ہیں اور آپ نہیں جا رہے ہیں پھر آپ کو نیکی کا نہیں بلکہ آپ کو وعدہ خلافی کا اور جھوٹ بولنے کا آپ کو پکڑ دوں گی آپ. ہاں جی, اگر کوئی ہمیں کمپیوٹر بہت سستا دے اور کیا اس کو لینا جائز ہے اور اس پر چوری کا سمجھنا بدگمانی ہے؟ ان کا سوال بڑا اچھا ہے بھائی کہ اگر کوئی آج کل بہت سستی چیزیں مل جاتی ہیں, یہ آپ دیکھ لو پہلے پکا کر لو کہ اتنی سستی چیز چوری دے سکتا ہے. اگر وہ چوری کا سامان ہے تو بالکل آپ کے لیے جائز نہیں ہے خریدنا. اور آپ یہ بدگمانی کر رہے ہیں کہ یہ چوری کا ہو سکتا ہے, بدگمانی نہیں ہے بلکہ یہ اچھی بات ہے. ایسی بدگمانی اللہ کو پسند ہے کہ آپ احتیاط کے طور پہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لینا چاہیے. جی بھائی, ان کا بڑا اچھا سوال ہے کہ اگر کوئی شادی میں دعوت کرے ایک کی اور وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے جائے تو کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ناجائز ہے بھائی. آخری خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ آج کے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف اس کی کوئی چیز لے. تو آپ اس کا کھانا اس کی مرضی کے خلاف لے رہے ہیں. اس نے 700 آدمیوں کا انتظام کر رکھا, آپ جیسے 10-20 پہنچے جو اپنے ساتھ 5-5 بچے لے گئے اپنے, تو اس کا تو کھانے کا نظام ہی خراب ہو, اس کی تو عزت سے بنی. تو بالکل دیکھو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر تم کسی کو ساتھ لے جانا چاہو کسی دعوت میں تو میزبان سے اجازت لے لو. اگر وہ اجازت دے تو لے کے جاؤ, اگر وہ منع کر دے تو برا بھی نہ مانو کہ یار تو میرے مہمان کو ملا میں بھی نہیں آتا. یہ گناہ ہے. اس نے اپنے حیثیت کے حساب سے, اپنی صحت کے حساب سے, مان لو 300 آدمی کی دعوت کری, اس کی صحت نہیں ہے کہ وہ لمبا پروگرام سے بات سکے اور آپ اس پہ تھوپ رہے کہ نہ میں تو. کئی بار ایسا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی تو حضور نے میزبان سے اجازت چاہیے, تو ایک دو نے تو منع کر دیا تو حضور نہیں لے کے گئے, اور ایک دو نے اجازت دی تو حضور لے کے گئے. یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے اجازت دی لی تب لے کے گئے انہیں, اپنی بیوی کو بھی. تو اس لیے سنتوں پہ چلو تو انشاءاللہ برکت ملے گی. سوال یہ اگر کوئی شخص شریعت کے خلاف وصیت کر گیا تو کیا اس کے انتقال کے بعد اس وصیت کو بدل سکتے ہیں؟ ان کا سوال اچھا ہے بھائی بہت, کہ شریعت کے حساب سے وصیت نہ کی ہو کسی نے تو کیا اسے بدل سکتے ہیں؟ بدلنا ہی چاہیے. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ غلط وصیت کی اصلاح ضروری ہے. تمام رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے بھائی دیکھو یہ والد صاحب یہ لکھا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو قرآن سے فیصلہ نہ کریں وہی تو کافر ہیں. اگر وہ آپ کے رشتہ دار نہیں مانتے ہیں جن کے حق میں وہ وصیت لکھی گئی وہ نہیں مانتے تو وہ کافروں میں گنے جائیں گے. تو آپ کو پوری کوشش کرنی ہے کہ اس وصیت کو چینج کریں جس سے کہ روح جو آپ کے والد کی آپ کے رشتہ دار کی گئی ہے اوپر اسے بھی اذیت نہ ملے وہاں پہ غلط وصیت کرنی ہے. ہاں جی, سوال یہ ہے کہ کیا امت میں غیر مسلم بھی شامل ہیں؟ کائیں میں کیا امت میں
ہاں ان کا سوال یہ ہے کیا امت میں غیر مسلم بھی شامل ہیں؟ بالکل شامل ہیں بھائی. امت پوری امت ہے نبی کی. جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو مانتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں مانتے. جو مانتے ہیں چاہے ان کے نام کچھ بھی ہوں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پائیں گے اور جنت میں جائیں گے. جو نہیں مانتے چاہے ان کے نام کچھ بھی ہوں, اگر نبی کی نہیں مانتے اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے, کیونکہ محمد رسول اللہ پورا تبھی ہوتا ہے نام سے نہیں ہوتا, جب آپ نبی کی شریعت کو لائیوی کو اپلائی کریں اپنے اوپر. یہ نہیں کہ آپ چہرے مورے بنا لیں اور اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے پھریں. میرے پاس ایسے لوگ ہیں روز آتے ہیں, ایک دن ایسا نہیں ہے, ایک دن اور 20-30 کی تعداد میں داڑھی ٹوپی ہوتی ہیں اور فجر غائب ہے. داڑھی ٹوپی ہوتی ہیں, سودی لین دین جاری ہے. داڑھی ٹوپی ہوتی ہے, عورتوں کو ایسے مارتے ہیں جیسے جانور, اتنی سختیاں کرتے ہیں. یہ کوئی مسلمان ہے؟ ابو جہل کی بھی داڑھی اور ٹوپی ایسی تھی, عبداللہ بن ابی کی بھی پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا حضور کے بالکل پیچھے اور آگے آگے رہتا ہے دین کے کاموں میں. کیا ہوتا ہے ان باتوں سے؟ جب تک آپ کا رویہ نبی والا نہ ہو تو آپ یقین کریں آپ ابو جہل اور ابو لہب بھی ہیں. ندی کے کنارے کی جو ہے زمینیں لوگوں کی نہیں ہیں آپ کے برسات میں, تو وہی موقع پر جا کر کے کوئی جانور ذبح یا وہاں دعوت کھلائی, لوگوں کو کھانا کھلایا, تو یہ جائز ہوگی؟ زمینیں بہی ہیں, یہ زمینیں بہی ندی کے کنارے میں باغات بھی بہے ہیں, ان لوگوں نے زمین کو بچانے کے لیے کہ وہاں کھانا کسی نے بتلا دیا کہ وہاں اچھا صدقہ کیا, صدقہ وہاں کھانا کھلا دیا جائے ہاں اور وہ زمینیں بچ جائیں گی. اس لیے سے اگر ان کا توکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ کھانا کھلا رہے ہیں اور اللہ ہماری حفاظت کرے گا اس کھانے کے ذریعے, کوئی حرج نہیں ہے بالکل, کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. توکل اللہ پہ ہو. اگر کسی کی میت ہو گئی اور اگلے دن وہ کھانا کر سکتا ہے, اپنے دعوت کر سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی یہاں میت ہو اگلے دن وہ کھانا کر سکتا ہے دعوت, کیا اسی اجازت ہے؟ بھائی وہ کیوں دعوت کرے گا؟ اس کے گھر کھانا بھیجنے کو کہا نبی نے کہ کسی کے ہاں میت ہو تو اس کے ہاں 3 دن تک کھانا بھیجتے رہو. بھائی وہ میں یہ نہیں بتا رہا, میں تو شریعت بتا رہا ہوں. جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی مرضی ہے اور ان کا معاملہ ہوگا. میں تو نبی کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, نبی نے یہ کیا. ہاں جی, دنیا میں ہم لوگ برتھ ڈے کا دن اور کچھ دن اور مناتے ہیں. جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے کہ ربیع الاول ایک دن منایا جاتا ہے, جبکہ آپ کی یوم پیدائش شاید 9 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول آپ کی سال میں. یہ دونوں کو ایک ملا کر کیسے کانسیپٹ بنا لیتا ہے کہ 12 ربیع الاول؟ اصل میں ان کا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول ایک ہی دن کیوں مناتے ہیں جبکہ روایتوں میں اختلاف ہے. بھائی یہ تو ایک لوگوں نے اپنا آپ بنا لیا, ورنہ کسی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہے. یہ تو ہے ثابت کہ وفات کا دن تو ہے, لیکن پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہو, اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں. اس لیے ہم نے جو دن وہ رکھا ہوا ہے 12 ربیع الاول کا, ہم کسی طرح کی بالکل نہیں مناتے. الحمدللہ صرف اور صرف یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعلیمات, ان کی سنتیں, ان کی حرکتیں, ان کے رویے آپ لوگ تک پہنچ جائیں. اللہ ہم نے ایک منچ کی طرح استعمال کرنا ہے, جو میرے استاد کی سنت ہے عرفان الحق صاحب کی جیلم میں, وہ بھی یہی کرتے ہیں. ایک بڑا سا ایونٹ کر کے لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور اس میں کھانا بھی کرتے ہیں, لوگوں کو اللہ کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر حلوے پکانا یا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جو صحابہ نے نہیں کیا. اور اس میں بھی اگر آپ لوگ نہیں آؤ گے تو کوئی گناہ نہیں, یہ نفلی عبادت ہے, آؤ گے بہت بہتر ہے. ربیع اول کی محفل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں بیٹھ کے زور زور سے درود پڑھیں گے یا سلام پڑھیں گے یا کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں گے جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا جانا وہاں ٹھیک نہیں, بالکل نہ. خوشی سے اللہ کے رسول کی باتیں سننے کا شوق ہو, رسول کی محبت پیدا کرنے کا دل میں شوق ہو تو ضرور ہو, لیکن ضروری نہیں ہے آپ کے لیے, کیونکہ فرض وہی ہے جو رسول اللہ بتا کے گیا آخری خطبے میں. آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں, 30 روزے فرض ہیں, پیسے ہوں تو حج, پیسے ہوں تو زکات, اس کے بعد سب نفلی چیزیں ہیں. یہ محفلیں بھی نفلی ہیں, بس یہ تو آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے کہ آپ مینٹلی پریپیئر رہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہے. ٹائم دیکھ لو. ہاں جی, مالک کو دیکھ کے سلام نہیں کرتا اور پیچھے کرتا ہے ویسے, جیسے دکان سے دور کھڑا ہے نا. ہاں کرتا ہے کسے
اچھا ان کا سوال ہے کسی غیر مسلم کے ہاں وہ کرتا ہے جاب اور وہ سلام نہیں کر پاتا اگر کوئی مسلمان دکھے تو یہ کیا معاملہ ہے؟ بھئی یہ تو اس کی کمزور ایمان کی بات ہے، اس کے اندر اتنی جرات ہونی چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رازق اللہ ہے، رزق دینے والا ہو یہی کہ غیر مسلم مجھے رزق نہیں دینے والا. اور غیر مسلم میں بہت اچھے اچھے ہیں، میرے پاس ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ جو مجھے ہی سلام کرتے ہیں. آپ سلام کرو، سلام کا جواب سلام میں دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نہیں برا مناتے ہیں اس بات کا. تو آپ بالکل سلام بھی کرو، اسے بات کو بھی کر کے تو دیکھ منع کرے گا تو پھر آگے سوچیے کیا کرنا، نوکری چھوڑ دیا وہیں کرنا کا. لیکن اپنے ایمان کو، نبی کا حکم ہے جب مسلمان کو دیکھو سلام میں پہل کرو. ایک مومن کا دوسرے مومن پہ جو 6 بیان کیے اس میں بھی یہ بیان کیا کہ جب کوئی مسلمان ملے تو اسے سلام کرو. اس کا تو حق ہے، پیچھے کرنے میں کیا فائدہ؟ اصل تو اسے پہنچنا چاہیے کہ اس نے میرے اوپر سلام کی بھیجی ہے، میں اس کو سلام نہیں بھیجوں. جی بھائی آپ پیچھے سے. جو غیر مسلم ہے ہمیں سلام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ ان کا سوال یہ جو غیر مسلم ہمیں سلام کرتے ہیں ان کا سوال سلام کا جواب کہہ دیں، وعلیکم کہہ دیا کرو، بس کافی ہے. ارے جو کوئی اگر ہمارا دوست غیر مسلم ہے اور ہمیں اپنے مذہب کی مقدس کتاب دیتا ہے تو کیا وہ اسے قرآن شریف کے آس پاس رکھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب قرآن کے آس پاس رکھتے ہیں، بھائی رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے اگر اس میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جو اہل کتاب ہیں ان کی کتابیں جو ہیں وہ آسمانی کتابیں ہیں، حالانکہ ان میں تحریف ہو گئی. تو قرآن کے پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں اگر اس میں مورتی ہے یا بت وغیرہ نہ ہو، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ نبی نے ایسا ہی موقع ہوا توریت شریف منگا کے اس میں سے چیزیں دیکھی ہیں. جو نمسکار کرتے ہیں سبھی میں اس کے میں نے مہمان سے بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، دوسروں کو نمسکار دوسرا کرتے ہیں نمسکار، یہ کیا صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے نمستے کرنا کیا ٹھیک ہے؟ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. نمستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں سجدہ کر رہا. نمستے کا مطلب ایک ادب، جیسے آپ کسی بزرگ کے، میں نے اکثر دیکھا ایسے جھک کے ہاتھ ملاوے کوئی بزرگ آ جائے ہمارے گدی والے، کیوں جھک رہے بھائی تو جھکنا اللہ کے آگے، وہاں کوئی نہیں ہے یاد کرتا. نمستے کرنے میں تو ہم تو جھک رہے ہیں کہ ہم مطلب ماتھا جھکاتے، ماتھا رگڑنے کو منع کیا گیا. اگر آپ جھک کے اس طرح ادب سے سلام کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. یہ نمستے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بالکل. اس طرح تو آپ اسی لیے نقو بن گئے، ہم اتنی زیادہ سختی ہمارے اندر ڈال دی گئی، ہمیں دین بتایا ہی نہیں گیا. اگر آپ سجدہ کر رہے ہیں مزاروں پہ سجدہ کر لیں گے، نمستے نہیں کریں گے. ارے بھائی دین تو دین ہے یار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ یہ سامنے والے کو سلام کر رہے ہیں ہمیں، ہم والے کو انہیں کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نمستے کر دینی چاہیے بالکل کر دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں. ان کا سوال ہے کعبے کی طرف پیر کر کے سونا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، کہیں منع ہی نہیں ہے. کعبے کی طرف صرف لیٹرین باتھ روم کا رخ کرنے سے نبی نے منع فرمایا. تو باقی تو سب آپ کعبے کی طرف پیر بھی کر کے لیٹو، سر کر کے لیٹو، کوئی حرج نہیں. ان کا سوال ہے ہندوؤں کے سامنے جے شری رام کہنا جائز ہے؟ آپ بتاؤ صحیح لگ رہا؟ یہ ایمان کے خلاف ہے بالکل، کیونکہ وہ انہیں بھگوان مانتے ہیں. اگر آپ ان کی جے کرو گے تو آپ انہی میں گنے جاؤ گے. تو جو چیز آپ کے ایمان میں اتنی قوت ہونی چاہیے، ہاں جان بچانے کے لیے کہیں آپ اکیلے پھنس گئے جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے، اور وہاں آپ کو وہ تلوار نکال دیں یا ڈنڈے اٹھا لیں، تو قرآن یہ کہتا ہے، اسے رخصت کہتے ہیں، رخصت کہ اگر کبھی تم اس طرح سے اپنی جان بچانے کے لیے کفر یا کلمہ بھی کہہ دو تو کوئی حرج نہیں. میں آپ کو مثال دوں، جو پہلی شہادت ہے اسلام کی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ہسبینڈ تھے نا یاسر، ان کی ہے. ان دونوں نے ابو جہل کے کہنے پہ کلمہ کفر کا نہیں کہا. ان کے بیٹے تھے عمار بن یاسر، انہوں نے کفر کا کلمہ کہہ کے اپنی جان بچائی. تو ہمیں دین سکھایا جا رہا ہے کہ عظمیت اسی میں ہے کہ آپ جان دے دو، لیکن یہ رخصت ہے کہ اگر آپ کلمہ کفریہ کہہ کے جان بچا لو اور آگے بھی دین کا کام. حضرت عمار بہت دنوں تک زندہ رہے، بے انتہا دین میں کام کیے، تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی بچا کے ان سے کام بہت کیا. تو اگر آپ کلمہ کفریہ کہہ کے جان بچا لیتے ہیں تو پتہ نہیں اللہ نے آپ سے کیا کیا کام کیا. لیکن سوال یہ ہے جنہیں اس طرح مار دیا جاتا ہے کیا وہ شہید کے درجے میں؟ بالکل شہادت کا درجہ اور بلند درجہ، کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ مرے اور انہوں نے عظمیت کو، وہ اگر وہ کلمہ کفریہ کہہ دیتے ان کی جان بچ جاتی.
لیکن انہوں نے عصمیت کو چنا جو حضرت عمار نے چنا. جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا حضرت عمار حضرت یاسر جو ہے وہ عمار سے اوپر درجے میں ہوں گے, کیونکہ عصمیت جو ہے وہ زیادہ بڑے درجے کی بات ہے پر اس پر رخصت. مغرب کی نماز جو ہے اگر عشاء کا نہ پڑھے آدمی عشاء کے بعد پڑھے تو وہ قضا ہو جائے گا. ان کا سوال یہ ہے عشاء کے بعد اگر مغرب پڑھے تو کیا قضا ہو جائے گی؟ بھائی اگر آپ عشاء سے پہلے پڑھ رہے ہیں عشاء کے ٹائم میں ہی تو قضا نہیں ہوئی. عشاء پڑھنے کے بعد اگر آپ نے بعد میں پڑھی تو وہ قضا ہی پڑھی. پھر قضا اسلام میں نہیں ہے. میں نے سنا کہ وہ مزدلفے میں پڑھتے ہیں. مزدلفہ ایک جگہ ہے لیکن وہاں مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی جاتی ہے. پہلے مغرب بعد میں عشاء. جو لوگ بعد میں پڑھیں گے ان کی نماز گئی, اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. نہیں وہ قضا نہیں ہوتی اس دن نہیں, کہیں بھی نہیں ہوتی, آپ کی بھی نہیں ہوگی. آپ سفر سے آئے, راستے میں نہ وضو کی جگہ نہ نماز پڑھنے کی جگہ, ہندوؤں کا علاقہ, آپ اتر کے نماز پڑھو گے بس سے آپ کو مار دیں گے. بیٹھے رہو سکون سے. گھر پہنچے 12 بجے وضو کرو, سب سے پہلے 3 فرض مغرب کے پڑھو, پھر 4 فرض عشاء کے پڑھو, پھر 3 ادھر پڑھو. یہ آپ کی نماز ادا ہو گئی, قضا نہیں ہوئی. میں یہی تو آج آپ کو بتایا کہ ملا کے نمازیں پڑھنا نبی کی سنت ہے. ذہن کھول لو. کہنے دو ان حضرات کو کیا کیا کہہ رہے ہیں. میں تمہیں شریعت بتا رہا. اگر کسی کو ثبوت چاہیے اوپر نیچے 10 حدیثیں دکھاؤں گا. بخاری سب سے بڑی کتاب ہے حدیثوں کی. 10 حدیثیں اوپر نیچے لگاتار کے بنا عذر حضور نے مدینے میں نماز جمع کرائی. نہیں, آپ نے غلط سنا. ان کا سوال یہ راوی 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے. وہ یہ تین وقت میں پڑھتے ہیں جس طرح میں بتا رہا ہوں. یہ نبی کی سنت میں ہوگی. راوی ہمارے بھائی ہیں, میرے بھائی, ان سے نفرت نہ کرو, دروازے بند نہ کرو. یہ ایمان والے لوگ ہیں. اگر وہ صحابہ کرام کی بے عزتی کریں گے وہ آپ بھی کرو گے تو پکڑے جاؤ. وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن ویسے آپ کم سے کم نفرت ان کا سوال یہ ہے وہ پہلے ہی پڑھ لیں نماز. یہ سنا وہ ایڈوانس بھی تو ہو گئی. مان لو زور میں انہوں نے اثر پڑھ دی تو ایڈوانس بھی پڑھ دی, آپ بھی پڑھ سکو. اگر انہوں نے اثر میں زور پڑھی تو وہ بعد میں پڑھ دی دیر کر کے, تو وہ ایڈوانس ہی پڑھ سکے دیر میں. یہ نبی کی سنت ہے. نہ بالکل غلط ہے. فجر اور زور نہیں اکٹھی کر سکتے. زور اور اثر اکٹھی کر سکتے ہیں, مغرب اور عشاء اکٹھی کر سکتے ہیں. ٹائم دیکھ لو جی, بس ہو گیا. ہاں جی یار ایک منٹ آگے ہو, میری آواز سمجھ بھائی. آپ بولو مت بھائی, 1 منٹ بس. ان کا سوال ہے قرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ ایک وقت میں جا کے جنت اور جہنم ختم کر دی جائیں گی, تو یہ کیا ٹھیک بات ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں بات, کیونکہ دائمی لفظ آیا, آج بھی آیا کہ انہیں دائمی دوزخ ہوگی. ختم کہاں ہو گئی؟ ہمیشہ کی دوزخ کا مطلب تو ہمیشہ رہے گی. اسی طرح ہمیشہ کی جنتوں کا ذکر ہے ہمیشہ. اب میں نے نہیں وہ بیان سنا, آپ مجھے لنک بھیج دینا, پھر میں, کیونکہ وہ تو میرے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار احمد سے میں نے قرآن سیکھا, تو میں دیکھوں ان کا کیا مقصد ہے. آپ کی سمجھ میں غلط آیا یا انہوں نے غلط بات کری, ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہو, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے لنک بھیج دینا, میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو وضاحت سے بتا دوں گا.